اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الشاعر اهل البيت ان شاء الله يقرا ان شاء الله. سلامات. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ جو قرآن کے متخصص ہیں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قلب قرآن ہے، یعنی سورہ یاسین کو. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. نعم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. مشكور مشكور. في امان الله. کی بله. دین کا مطلب ہے قانون، خدا کا قانون. کچھ چیزوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے، کچھ حصہ کچھ توسل کا طریقہ ہے. یعنی قصد قربت نمیخواد، جسے قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نجاست کو تطہیر کرنا، صاف کرنا، پاک کرنا. جو افتاد توی رودخونه تو آب میشه طاهر حتی به نیت. مثلا انسان کا ایک ہاتھ نجس ہو جائے اور وہ ایسے ہی پانی میں چلا جائے تو پاک ہو جائے گا. اس میں قصد کی ضرورت نہیں، ارادے کی ضرورت نہیں. کچھ چیزیں دین میں عبادت ہیں، کچھ چیزیں میں عبادت نہیں ہے. سلام. اون در اصول دینه، در عقاید. وہ اصول دین کی بات ہے جہاں تعقل کی بات کی گئی ہے، سمجھنے کی بات کی گئی ہے. دین کی ایک قسم عقائد ہے، ایک قسم ایک احکام ہے. نماز عقیدہ نہیں ہے، نماز عمل ہے. توحید، عدالت، نبوت، امامت، معاد، یہ عقیدہ ہے. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے اور سمجھے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. چاہے بہت عام مقدار، عوامی مقدار میں تحقیق کرے، لیکن اس کو اپنے تحقیق کے ساتھ اپنے عقیدے کو ماننا ہے. نعم. كل صوم حتى الصوم الواجب المعين مثل شهر ہر روزہ إذا نوى قبل الزوال وكان معذورا في عدم نيته. تو اگر زوال سے پہلے، حتی رمضان کا روزہ زوال سے پہلے اگر واجب روزے کی نیت کر لے تو روزہ صحیح ہے. لا اشکال فيه لأن نیت السفر، کیونکہ نیت سفر مفترات میں سے نہیں ہے، سفر روکتا ہے روزے سے. لہٰذا اگر انسان کی نیت ہی روزہ کرے، سفر کرے گا اور پھر سفر پہ نہ جائے اور ظہر سے پہلے نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے. هذا هو اللي ذكروا المسألة وقرأتها نیت الافطار او نیت المفطر. اس کے اندر اختلافی ہے، بہت شدید اختلاف ہے علماء میں. نعم. شنو؟ من بعض الروايات يستفاد بعد بعض روایات
سے معلوم ہوتا ہے استفادہ کر کے لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ واجب ذکر کے بعد سب سے افضل چیز صلوات ہے. بس ایک شخص نے امام سے کہا کہ میں طواف میں ہوں اور میں طواف میں نہیں جانتا میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیونکہ بہت سی چیزیں مستحب ہیں طواف میں، معصوم سے وارد ہوئی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم، میں بھول جاتا ہوں. امام نے فرمایا کہ تم صلوات پڑھا کرو. پھر اس حدیث میں امام نے فرمایا یہ زیادہ یہ افضل ہے، یعنی افضل کا مطلب یہ بہتر ہے. لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوات جو ہے وہ دیگر اذکار سے افضل ہے. تعجيل الفرج أمر به والتبري من أعدائهم عليهم السلام ولعنة الله على الأعداء هذا أيضا أمر به يجمع. کوئی حرج نہیں ہے، خداوند عالم سے امام کی تعجیل کی دعا کرنا بھی پسندیدہ امر ہے اور ان کے دشمنوں پہ لعن بھی پسندیدہ عمل ہے، دونوں کو جوڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شوفوا هذا فقہا نے اس کو بہت نقل کیا، بھائی نے بھی نقل کیا مرحوم، اور دیگر کتابوں میں فقہ کے علاوہ بھی نقل کیا ہے. الانتظار هو بمعنى الانتظار والظواهر حجة بعد المنتظر. لیکن مفہوم انتظار وہی ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن ایک منتظر کیا کرتا ہے؟ وہ جو منتظر کرتا ہے، کسی کا انتظار کرتا ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے. جیسا کسی انسان کو آپ ظہر پہ کھانے پہ بلائیں تو آپ کیا انتظام نہیں کریں گے اس کے لیے؟ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، انتظام کریں گے. تو انتظار اگر کچھ نہ کر رہا ہے اس مطلب منتظر نہیں ہے. عادتاً وہ عمل جو ایک منتظر کرتا ہے، کسی کا انتظار کرنے والا کرتا ہے، وہ انسان کو کرنا چاہیے اپنے امام کے لیے. محل خلاف مشهور بین فقها اینه که شرط صحته، مگر این کسی که امامت قبول نداره قبل از موت اس میں اختلاف ہے البتہ مستبصر بشه. مشہور فقہا کے درمیان ہے کہ شرط صحت، شرط نماز کے صحیح ہونے کی شرط ولایت ہے. بخاطر بعضی روایت گفتن نه شرط قبول نه صحت. لہذا مشہور، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا شرط نہیں ہے، نماز کی قبولیت کی شرط ہے، صحت کی شرط نہیں ہے. لیکن جو مشہور ہے فقہا کے درمیان وہ یہ ہے کہ ولایت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام شرط ہے صحت کی، یعنی صحیح نہیں ہے نماز بغیر ولایت کے. ہاں اگر کوئی انسان قبول کر لے، مرنے سے پہلے مستبصر ہو جائے اور امام کی ولایت قبول کرے تو اسے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خلافت ظاہریہ کو قبول کیا اور پہلا خطبہ جو دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح خداوند عالم اپنی توحید کو بغیر نبوت کے قبول نہیں کرے گا، مثلا کوئی کہے کہ میں توحید قبول ہے، مجھے اللہ کو ایک مانوں گا لیکن رسول کی رسالت کو نہیں مانوں گا، تو خدا کہے گا یہ تمہاری توحید بھی مجھے نہیں چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں توحید کو قبول کروں گا، نبوت کو قبول کروں گا لیکن امامت کو قبول نہیں کروں گا، تو خدا اس سے ان دونوں کو بھی قبول نہیں کرے گا. جس طرح نبوت ضروری ہے عمل کے صحیح ہونے کے لیے، اسی طرح امامت بھی شرط ہے عمل کے صحیح ہونے کی. اگر وقف کردید در همه جا وقف ساکنه، حالا چه این حرکت خودنون باشه یا حرکت به جای. دیکھیں ہر جگہ جہاں آپ نے وقف کیا
وہاں یا حذف سکون ہے، یعنی وہاں حرکت ساکن کی علامت کرتے آئے گی، ساکن کی آواز به ہوگی. جای یا آمده. قاعدش اینه که هر جایی که وقت کیونکہ شده قاعدہ یہی ہے، سکون قانون یہی کہ جہاں بھی به آپ حرکت وقف نیست. کریں گے حرکت چه حرکت خود حرف باشه چه حرکت وہاں بدل اللہ سکون ہے، حرف. مگر یہ کہ جہاں قاعدہ ہوگی نہیں اس حرف کی آواز کے ساتھ، نه بگه لیعبدون جیسے کہ لا یعبدون نون لکم دینکم ولی الدین. با اینکه این دین این کسره دینه این به جای یا یعنی لکم دینکم ولی یہاں پر اصل میں تو ولی دین نہیں ہے، یا یہاں پر کسره به جای یا کسرہ جو آیا ہے، یہاں پر جو زیر آیا ہے وہ یا کی جگہ پر آیا ہے، لیکن وہ اب ہٹ جائے گا اور نون کی آواز آئے گی، آخری حرف کی آواز آئے گی. سلام علیکم. بله لیعبدو میدونم اما آخر خودش لیعبدون یہ اصل میں خود بھی لیعبدونی ہے، یا حذف ہو گیا ہے، وہاں پر زیر جو ہے وہ یا کی علامت کے طور پہ آیا ہے. لیکن جو دلائل ہمارے پاس اس کو امام اس کو کتاب شافیہ وغیرہ میں ہے یہ بحث پوری. وقف به حرکت اصلا تو عروه داره غالب فقها میگن اصلا اگر جان بوجھ کر وقف کرے اور حرکت بھی دے تو باطل ہے. عروہ میں بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے عروۃ الوثقی میں. ہمیشہ سکون جو ہے، وقف جو ہے ہمیشہ سکون پہ ہوگا. میدونم آخه این یه استظهاره، اگر نه اطلاقات فقها که میگن وقف به حرکت. دیکھیے وہ فقہا جو مانتے ہیں کہ وقف حرکت کے ساتھ باطل ہے، وہ پھر ان کی بات کو آپ کیا کہیں گے؟ فقہا کا نظریہ یہ متاخرین اور متقدمین سب میں وقف کرنا حرکت کے ساتھ جائز نہیں ہے قرآن میں. اگر کوئی انسان جان بوجھ کے کرے تو اشکال ہے سب. حدیث امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف سے آئی ہے، تو ان کا مسئلہ یوسف کے بھائیوں جیسا. اس طرح کی روایت ہے امام سے کہ اس نے توبہ کی اور ان کا معاملہ جناب یوسف کے بھائیوں والا ہے. حضرت کی جو توقع اس سے مطلب یہ آئے گا کہ تواب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو تائب ہے، جو پشیمان ہے اپنے گناہ سے اور توبہ کر لے تو پھر اسے جیسا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. میں روایت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر اس معنی کو ہم اس روایت کو ہم قبول کریں تو یہی معنی دیں گے. حالا هر چی از بالنتیجه یه همچه توقیع از حضرت نقل شده، معناش همینه که مطلب یہ ہے کہ ہم کذاب نہ کہیں انہیں، روایت سبیل اخوت یوسف، کیونکہ ان کے لیے وہی راستہ ہے جو یوسف کے بھائیوں کا تھا. نعم ای نعم مستہلک ہو، جان لیوا ہو تو کیوں نہیں. نسبة قليلة، نسبة مئوية، يعني 1%، 2%، 5%.
استهلاك یہ اگر سب استہلاک کی حد تک پہنچ جائے یعنی ہلاکت کی حد تک پہنچ جائے تو منع ہو جائے. في شهر رمضان وجماعة من الفقهاء إذا واحد دم كان بحلقه أما قليل هذا شوية صبر حتى هذا الدم استهلك في لعاب الفم حتى لو صايم عمدا هم يبلعه صوم صحيح. بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اگر مثال کے طور کے اوپر اگر کسی کے منہ میں خون آ جائے اور بہت کم ہو اور وہ اتنا انتظار کرے کہ یہ تھوک میں مل جائے استحالہ ہو جائے تھوک اگر اس کو جان بوجھ کے بھی نکل گئے تھوک کو تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ایک الگ بحث. إذا من بلاد إسلامية ما يخالف إذا من بلاد غير إسلامية ويعلم بأنه من عظام. اب اگر کوئی چیز ایسی ہے جو حیوان کے حصے سے ہے اور بہت کم ہے معلوم نہیں کہ واقعی اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر زیادہ حصہ ہے اور حیوانی اعضاء اس کے اندر ہے تو پھر اس کا پاک ہونا کا علم ہمارے لیے ضروری ہے ورنہ اس سے نماز میں اجتناب ضروری ہو جاتا ہے. أهلا وسهلا تفضلوا. هروب يعني يسافر. ما يخالف هذا يجوز هذا قبل 23 من شهر رمضان مكروه. مطلب مکروہ ہے انسان سفر کرے يسافر لأي عذر حتى إذا عذر ما عنده حتى فاليوم في شهر رمضان ما له خلق يصوم. اگر کوئی انسان یہ ارادہ رکھتا ہے رمضان میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا کسی دن مثلا سفر کر سکتا ہے 4 فرسخ سفر کر لے تاکہ وہ روزہ رکھنا اس پہ واجب نہ رہے. 4 في 5.5 كيلومتر تقريبا يروح هناك انسان سفر کرے وہاں جا کے افطار کر لے اور وہاں بعد الظهر رجع للمدينة حتى لو ما فطر ما له صوم. اما اذا يريد اگر وہ چاہنا چاہتا ہے کوئی جائے اور ظہر کے بعد لوٹے تو اس کے بعد روزہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ پہلے لوٹنا چاہ رہا ہے کسی کام کی وجہ سے اور روزہ بھی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو یہ جائے اور روزے کو کھول لے اور پھر واپس اپنے گھر لوٹا ہے بعد میں قضا کرے گا. لیکن مکروہ ہے انسان کا سفر کرنا رمضان میں وہ ایک الگ بحث ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ کر سکتا ہے خدا تعالی نے خود چھوٹ دی ہے. بله 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 ببینید هدف اونه اما معناش اینه که همه چیز دیکھیں ہدف عبادت ہے لیکن اس کا یہ مطلب میگه من بچه‌مو مدرسه میذارم برای اینکه باسواد میں اپنے مثال کو کہے کہ میں بچہ اما همه مدرسه هر روز هر چیزی برای باسوادیه. میں بچے کو مثلا رکھتا ہوں اسکول بھیجتا ہوں تاکہ وہ باسواد ہو جائے پڑھا لکھا ہو جائے. اب اس کو کیا ہر دن پڑھایا جائے ہر چیز جو چیز اس کے ساتھ کی جا رہی کہ اس کو عالم مطلب اس کو پڑھا لکھا بنا دے. نہیں وہ کچھ چیزیں الگ سے بھی ہوتی ہیں. خداوند عالم نے اما حتی دست آب کشیدن هم عبادته. بله انسان کو خداوند عالم نے عبادت کے خلق کیا لیکن اب ہر عمل جو وہ کر رہا ہے وہ عبادت نہیں کہ مثلا ہاتھ دھونا بھی. ہاں پیغمبر سے روایت ہے ہمارے پاس کہ انسان اگر کوئی عمل غرض کے ساتھ کرے نیت کے ساتھ کرے الہی نیت کے ساتھ کرے تو وہ مباح عمل وہ جائز عمل بھی عبادت بن جائے گا. مطلب پانی پیے قربت اللہ کی طاقت آئے اللہ کی بات کرے ہاتھ دھوئے قربت اللہ کی میں نظافت حاصل کروں وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عام حالات میں بغیر نیت کے نہیں ہے. در نماز در عبادت در درس در بحث حواسم ضعیف خواهد بود با این
هدف أو کہ مثلا پانی پی رہا ہوں اس لیے کہ مجھے طاقت آئے، میں درس میں صحیح سے کام کر سکوں، میں کام صحیح سے کر سکوں، قربت اللہ. لہذا تصور نہیں ہے، یہ محمل ہے جس کو ہم تصور کر کے عبادت بنا سکتے ہیں، ورنہ کلن اپنے آپ میں عبادت نہیں ہے یہ اس طرح کے اعمال. نعم شلون؟ اي 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 خلال سنوات. اي شوفوا اذا يوفر فلوس لا اگر پیسے کوئی رکھ رہا ہے، بچا رہا ہے، تو اس کے اوپر خمس ہے. قسم من الفلوس يخليه على الكتب حتى تجتمع. میں پیسے رکھ رہا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر سفر کر سکے، پیسے رکھ رہا ہے کہ کتاب خرید سکے، پیسے رکھ رہا ہے کہ شادی کر سکے، پیسے اگر رکھ رہا ہے اس پہ خمس ہے. لیکن اگر وسائل خرید رہا ہے، ہاں وہ حکم جہیزیے میں آ جائے گا. اگر شادی کے لیے سامان وہ جمع کر رہا ہے، ہمارے پاس جہیز کے لیے کوئی خاص دلیل تو نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ جہیز کے سلسلے میں اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ اصل خمس ہر چیز پہ ہے، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو. ہر وہ چیز جو فائدے میں ہو، یعنی انسان کے خرچ کے اوپر، اس پہ خمس ہے. صحیح علی ابن مہدیار بھی ایسے ہی ہے امام جواد سے، اور اس میں ہر سال کی تصریح موجود ہے اس حدیث میں. مثلا کوئی انسان ہے وہ اپنے پہلے رمضان کو اپنا حساب کرتا ہے خمس میں. اگر اسے رمضان سے پہلے کچھ پیسہ مل گیا، اب وہ اس سے کوئی چیز خرید لے، کپڑے خرید لے یا سامان جو اس کو اکٹھا کرا، اگر وہ اس سال کے خرچ میں حساب ہو جائے تو اس پہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہ خرید لے، مثال کے طور پہ چاول ہے، اتنا خرید لے کہ 2 سال چلے گا، تو پہلے والے سال کے لیے نہیں ہے لیکن اگلے سال والے کے اوپر خمس ہو جائے، کیونکہ یہ فائدہ ہے. میں نے جہیز میں بھی 2 ایک یہ کہ انسان کے امکان میں نہ ہو اکٹھا خریدنا، دوسرا وہ اس شہر میں متعارف ہو اس طرح جہیز اکٹھا کرنا. ان 2 شرطوں کے ساتھ میں جہیز کے سامان پر خمس کو معاف کرتا ہوں، اور اگر یہ شرطیں موجود نہ ہوں تو پھر اس پہ خمس ہے. صاحب الجواهر عنده رسالة بالفارسية وعليها حواشي 8 آپ دیکھیں شیخ انصاری سے لے کے آج تک کے فقہا نے، مرزا نائینی اور دیگر افراد نے متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی انسان گھر خریدنا چاہتا ہے اور پیسے جمع کر رہا ہے تو ہر سال جو پیسے اس نے جمع کیے اس پہ خمس نکالے گا. اس پہ اجماع ہے وہ فقہا کا. لا عند وصوله إلى كربلاء. اس روایت کو شیخ انصاری نے نقل کیا ہے مکاسب کے آخر میں. وہ طلاب جو پڑھتے ہیں ان چیزوں کو ان کو پتہ ہے. اگر یہ احکامات واجب کے سلسلے میں ہو تو ہمیں نہیں معلوم تھا، کیونکہ وہاں پہ پوری دلیل ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا خریدا، وقف کیا، اور پھر وقف کر دیا زائرین کے لیے. اور بنی اسد کو اس شرط پہ ہبا کیا کہ وہ امام حسین کے زائروں کو ان کا خیال رکھے اور ان کی مہمانی کرے. یہ روایت مرسلہ ہے.
اذا هاي الروايه معتبره تكون ما حد اگر ہم اس روایت کو معتبر مان لیں، یعنی یہ روایت اگر معتبر ذرائع سے آتی اور صحیح السند ہو جاتی، ہمیں معلوم نہیں ہے مرسلہ ہے روایت، تو اس کے صحیح اور غلط کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر اس کو ہم کے اوپر عمل کریں تو کوئی انسان زمین میں کربلا میں زمین نہیں خرید سکتا، کچھ بھی نہیں خرید سکتا. الروايه اكو روايه بس مو معلوم هذا اللي ينقل الروايه ينقل هذا الشيء مو معلوم انه کیونکہ جس نے نقل کی ہے روایت کے بارے میں معلوم نہیں کہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے. الحساب كله لرب العالمين، اما الملائكه اللي يحاسبون ليله اول القبر هذول حساب الله ولا الله، بس الله مخلي بيد الملائكه كذلك الله. روایات میں ہے کہ خداوند اعلیٰ روز محشر بہت سے حساب کتاب ملائک کو دے. اسی طرح روایت میں خداوند عالم نے قیامت سے پہلے حساب کتاب کو تمام مخلوق کے حساب کتاب کو امام حسین علیہ السلام کو اس خدمت میں دیا ہے. وينسب الى الحسين عليه السلام لانه المسبب مثل حساب ليله اول القبر. جیسے روایت میں ہے کہ خاطب المیت کیا اول قبر اللہ حساب کرتا ہے؟ نہیں، موکل کو بھیجتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حساب کرتے ہیں قبر میں. اسی طرح خداوند عالم نے امام حسین کو بنایا ہے کہ قبل از محشر امام حسین تمام مخلوق کا حساب کتاب کریں. النبي صلى الله عليه وآله قال كتاب الله وعترتي، العترة الطاهرة في تفسير هذه الآية قالوا ذنبك مو يعني. یہ روایات میں ہے کہ اس طرح کے جملے جو معصیت کی طرف عصیان کی طرف نسبت انبیاء کو دی جاتی، یہ اصل گناہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ان کے مقام کے حساب سے وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں. اس روایت میں یہ ہے کہ یہاں مراد ذنب سے مشرک کے نزدیک جو چیز گناہ ہے، نہ کہ اسلام میں گناہ ہے. مشرک جس چیز کو گناہ سمجھتے تھے وہ آپ کی طرف نسبت دے رہے تھے، نہ کہ رسول کو گناہ کی نسبت. همون هیچ فرق نمیکنه، این هیچ فرق نمیکنه به خاطر اینکه این دلیل حاکم هست، چون دلیل حاکم هست هیچ فرق نمیکنه، توسعه میده دیگه، مثل همه ادله، مثل الصلاه. یہ تمام روایات جو اس طرح کی ہیں مستحبات کے سلسلے میں یہ نسبت دینے کے لیے ہے یا کسی عمل کو دوسرے عمل سے ملانے کے لیے، جیسے طواف نماز کی طرح، یعنی تمام احکام نماز جو ہیں طہارت کے ہیں، شکیات کے ہیں، اسی طرح طواف میں. مسلم يكون كافر نعم وأيامك نعم. یہ تاریخ ہے، روایت نہیں. مختار ثقفی آیت اللہ ممغانی نے ایک کتاب رجال میں جمع کیا ہے مدح کی روایت کو بھی اور ضم کی روایت کو. مرحوم بھائی نے بھی بہت دفعہ ان چیز انہوں نے روایات مدح کو قبول کیا ہے. دیکھیے وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جلوس بیٹھ کر جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہونے کی جگہ پہ، اس کے لیے وہی حکم ہے جو کھڑے والے حکم کے لیے. جب دلیل کہے کہ اشارہ رکوع کے لیے ہے تو وہی حکم وہاں پہ، تمام چیزیں ایسے ہی.
اي اي هو شوفوا احنا هم من نحكي احيانا يقول رحت احيانا ہم بھی يقول بہت سی رحنا. چیزیں بیان میں کرتے میں الفاظ کو بلاغت کی طرح استعمال کرتے ہیں. في كتب البلاغة بلاغت میں بہت سی فصاحت کی کتابوں میں بلاغت کی کتابوں میں ہے یہ چیز کہ انسان واحد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرے. فأردت أن أعيبها. إيه 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 على كل يعني هو باعتبار أنه كان مما علم من قبل الله عز وجل لا يعمل شيء إلا مما يرضاه الله عز وجل. لا إشكال ما فيه. نعم. أي 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 هسه هذا اللي مسلم بس ما يصلي هذا في الدنيا يعتبر كافر وبالآخرة في صف الكفار يجي. روایات میں من الروايات يستفاد أنه في يوم جو القيامة انسان مسلمان ہے اس کے اوپر ہم مسلمان کے احکام جاری کریں گے. آخرت میں حساب ہوگا وہ کافر تھا یا مسلم تھا, ہم اس پر احکام مسلم کو جاری کریں گے, اس پہ نماز وغیرہ تمام چیزوں کا انجام دیں گے. السلام عليكم. السلام عليكم.